بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں آپ کی اردو کی معلمہ خوشنود سردار اردو کے ایک نئے سبق کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ سبق کا عنوان ہے خدمتگار کون؟ جیسا کہ پیارے بچوں آپ جانتے ہیں کہ ہم اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں ایک اچھی بات سے۔ آج کی اچھی بات ہے، پیارے بچوں اچھا کام ہمیشہ اللہ کی رضا کے لیے کرنا چاہیے، نہ کہ لوگوں کو دکھانے کے لیے۔ جی پیارے بچوں، آپ بھی جب کوئی کام کریں تو یہ سوچ کر کریں کہ اللہ تعالیٰ ہی اس کا اجر دیں گے۔ جی عزیز طلباء و طالبات، آج کا ہم جو سبق پڑھیں گے اس میں بھی اسی بات کی تاکید کی گئی ہے۔ آئیں اب ہم اپنے سبق کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ سبق کا عنوان ہے خدمتگار کون؟ خاص الفاظ خدا ترس، عصا، نابینا، بلا ناغہ، پیوند۔ مدینہ منورہ میں ایک اندھی بڑھیا رہتی تھی۔ وہ بے سہارا تھی، غربت کے باعث وہ پیوند لگے کپڑے پہنتی تھی۔ اس کے گھر کی حالت بہت خراب تھی۔ گھر میں ہر طرف کوڑا کرکٹ دکھائی دیتا تھا۔ گھر میں جگہ جگہ جالے لٹکتے تھے۔ اس کے گھر میں کوئی نہیں تھا جو اس کی مدد کرتا۔ بڑھیا اپنی حالت پر بہت روتی، لیکن کوئی اس کی مدد کے لیے نہ آتا۔ اب ہم جانتے ہیں اس پیراگراف میں موجود مشکل الفاظ کے معنی۔ پہلا لفظ ہے نابینا، اس کا معنی ہے اندھا، جس کو دکھائی نہ دیتا ہو۔ دوسرا لفظ بڑھیا، بوڑھی عورت۔ بے سہارا، بے آسرا، جس کا کوئی رشتہ دار نہ ہو۔ پیوند، جوڑ۔ ایک دن ایک نیک شخص کا وہاں سے گزر ہوا۔ بڑھیا بے بسی کی حالت میں چارپائی پر پڑی تھی۔ سارا گھر کوڑا کرکٹ سے بھرا ہوا تھا۔ پانی کا گھڑا بھی خالی تھا۔ اسے یہ دیکھ کر بہت افسوس ہوا۔ اس نے گھر کو صاف کیا، گھڑے میں پانی بھر دیا، بڑھیا کا ہاتھ منہ دھلایا، اسے کھانا کھلایا اور بڑھیا کا عصا صاف کر کے چارپائی کے پاس رکھ دیا۔ اب وہ شخص بلا ناغہ وہاں آتا اور خاموشی سے گھر صاف کرتا، گھڑے کو پانی سے بھرتا اور بڑھیا کو اپنے گھر سے لایا ہوا کھانا کھلا کر وہاں سے رخصت ہو جاتا۔ بڑھیا کھانا کھا کر اللہ کا شکر ادا کرتی اور نماز پڑھ کر اس شخص کو دعائیں دیتی تھی۔ اس شخص نے نہ اپنے بارے میں بتایا اور نہ بڑھیا نے اس سے کچھ دریافت کیا۔ اب ہم جانتے ہیں اس پیراگراف میں موجود مشکل الفاظ کے معنی۔ پہلا لفظ ہے بے بسی، معنی ہے اس کا لاچاری، مجبوری۔ عصا، لاٹھی۔ دریافت، پوچھا۔ بلا ناغہ، روزانہ، رخصت، جانا۔ ایک دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہاں سے گزر ہوا۔ وہ بڑھیا کے پاس آئے۔ انہیں حیرت ہوئی کہ نابینا ہونے کے باوجود بڑھیا کا گھر کیسے صاف ستھرا ہے، وہ گھڑے میں پانی کہاں سے آتا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوچھنے پر بڑھیا بولی، میں اس شخص کو نہیں جانتی، وہ اندھیرے میں آتا ہے، گھر میں جھاڑو دیتا ہے، گھڑے میں پانی بھرتا ہے اور گھر سے لائی ہوئی روٹی مجھے کھلاتا ہے۔ وہ خدا ترس اور نیک آدمی ہے، خدا اسے نیکی کا اجر دے۔
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سوچ میں گم ہو گئے کہ ایسا نیک کام کرنے والا شخص کون ہو سکتا ہے۔ اس شخص کے بارے میں معلوم کرنے کے لیے وہ رات کے آخری پہر بڑھیا کے گھر کے پاس چھپ کر بیٹھ گئے۔ بڑھیا کی خدمت کرنے والا شخص ابھی تک نہیں پہنچا تھا۔ کچھ دیر کے بعد وہ شخص آیا اور اس نے معمول کے مطابق جھاڑو دیا، گھڑے میں پانی بھرا، بڑھیا کو کھانا کھلایا اور عصا صاف کر کے چارپائی کے ساتھ لگایا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس شخص کو دیکھتے رہے، وہ خاموشی سے اپنا کام کر کے چلا گیا۔ بڑھیا کی زبان پر اس کے لیے دعائیں ہی دعائیں تھیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس خاموش خدمتگار کو غور سے دیکھا تو وہ خلیفہ اول امیر المومنین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر وقت خدمت خلق میں مصروف رہتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ دیکھ کر کہا کہ نیکی میں شاید حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آگے بڑھنا بہت مشکل ہے، اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر دے۔ اس پیراگراف میں موجود مشکل الفاظ کے معنی ہیں: خدا ترس، اللہ کے لیے کسی کی مدد کرنے والا، اجر، انعام، معمول، روزانہ کا کرنے والا کام، خدمتگار، خدمت کرنے والا، خدمت خلق، لوگوں کی مدد، جزائے خیر، نیکی کا بدلہ۔ امید کرتی ہوں آج کا سبق آپ کو بہت اچھا لگا ہوگا۔ اب ایک چھوٹی سی سرگرمی بطور جائزہ، اس لیے کہ آپ نے اس سبق کو غور سے سنا ہے، میں آپ سے کچھ سوالات کے جوابات پوچھوں گی۔ آئیں اب ہم چلتے ہیں اس سرگرمی کی طرف۔ سوالات کے جوابات۔ سوال نمبر 1، بڑھیا کس شہر میں رہتی تھی؟ جی تو پیارے بچوں، ہم نے ابھی سبق کا مطالعہ کیا ہے، سوچیں کس شہر میں بڑھیا رہتی تھی؟ شاباش، بڑھیا مدینہ منورہ میں رہتی تھی۔ سوال نمبر 2، بڑھیا کا گھر کیسا تھا؟ بہت خوب، اس کے گھر کی حالت بہت خراب تھی اور گھر میں جگہ جگہ جالے لٹکتے تھے۔ سوال نمبر 3، خاموش خدمتگار کا کیا نام تھا؟ بہت خوب، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تھا۔ جی تو پیارے بچوں، اب ہم چلتے ہیں گھر کے لیے کام کی طرف۔ گھر کے لیے کام کیا ہوگا؟ سبق میں موجود مشکل الفاظ کی املا تیار کریں اور انہی الفاظ کو اپنی کاپی پر خوش خط انداز میں تحریر کریں۔ جی تو پیارے بچوں، اب مجھے دیجیے اجازت، اپنا اور اپنے گھر والوں کا رکھیے خاص خیال۔ شکریہ، اللہ حافظ۔